لا 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 نحتاج المال كي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نے حرکات کے متعلق پڑھنا ہے۔ حرکات جو ہے 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ ہم اس کو جو ہے نا زبر زیر پیش پڑھتے ہیں، اور عرب لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے فتحہ کسرہ ضمہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو جو ہے نا زبر زیر پیش کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، یہ بھی جاننا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا 3 باتوں کی احتیاط کرنی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا جاننا ضروری ہے۔ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس میں زبر زیر پیش میں پڑھتے وقت، تو وہ بھی جاننا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے نا ہم نے جاننا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ حرکت جو ہے نا کیوں کہتے ہیں۔ حرکات جو ہے نا جمع ہے، حرکت واحد ہے۔ یعنی جس طرح کوئی بندہ حرکت کہتے ہیں کہ فلانا حرکت کر رہا ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہلنا۔ اس کے مقابلے میں جو ہے نا ساکن ہے، ساکن حرف جو دوسرے حرف کا محتاج ہوتا ہے، جس کے اوپر سکون ہوتا ہے، اس کا نام ساکن اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اور حرکات والے حروف کو متحرک کہتے ہیں، اور جس کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب ان کا زبر زیر پیش کا معنی جو ہے نا اس طرح ہے کہ زبر کا معنی ہے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرف کے اوپر جو ہے نا زبر ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور زیر کا معنی ہے نیچے، تو زیر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہی ہوتا ہے۔ اور پیش کا معنی ہے آگے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ لوگ جو ہے نا پیش میں جو ہے نا زیادہ غلطی کرتے ہیں، مجہول پڑھ لیتے ہیں۔ زیر کو بھی مجہول پڑھتے ہیں لیکن پیش کو بھی۔ تو پیش کا معنی ہے آگے۔ جس طرح مسجد میں پیش امام اس کو کہتے ہیں جو آگے نماز پڑھاتا ہے۔ چونکہ پیش جو ہے ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، اس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، یہ آدھے واو کی آواز ہے، تو اس لیے اس کا نام پیش رکھا گیا ہے۔ زبر جو ہے آدھے الف کی آواز ہے، زیر جو ہے آدھی یا کی آواز ہے، اور پیش آدھے واو کی آواز ہے۔ وہ کس طرح آپ پڑھتے ہیں، با الف زبر با، آپ اس کو آدھا کریں با ہوگا، صرف آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، با، جھٹکا نہیں دینا۔ اسی طرح زیر جو ہے آدھی یا کی آواز ہے۔ اب کس طرح آپ مثلا کہ با یا زیر بی، اس طرح پڑھتے ہیں نا، با یا زیر بی، اس کو آدھا کریں بی۔ اسی طرح واو جو ہے پیش جو ہے آدھے واو کی آواز ہے، جیسے کہ با واو پیش بو، اس کو آدھا کریں با پیش بو۔ یہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا معروف آواز ہے۔ اور دوسری جو اس کے مقابلے میں ہے وہ مجہول ہے، مجہول آواز ہے۔ تو عرب لوگوں کے علاوہ جو ہے ان کو سیکھنا پڑتا ہے کہ معروف آواز میں پڑھیں، مجہول میں نہ پڑھیں، کیونکہ ہماری زبانیں جو ہے نا مجہول الفاظ ادا کرتی ہیں، تو اس لیے وہ پھر باقاعدہ فن سیکھنا پڑتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے کہ سیکھنے کے لیے، تاکہ جو صحیح کرے اس کو۔ تو ان میں 3 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ حرکات 3 ہیں زبر زیر پیش، اور ان میں جو ہے نا احتیاط بھی 3 باتوں کا کرنا ہے۔ نمبر 1، لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں۔ جس طرح با زبر با، تا زبر تا، اس طرح جو ہے نا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، غلط ہے، اور ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، جس طرح با زبر با، تا زبر تا، اس طرح جو ہے جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا۔ نمبر 3، مجہول نہیں پڑھنا۔ اب زیر و پیش میں خاص کر جو ہے مجہول لوگ پڑھتے ہیں،
تو وہ کس طرح؟ با زیر بے تا زیر تے، یہ جو ہے نا کیا ہے؟ مجہول آواز ہے. با پیش بو، تا پیش تو، یہ کیا ہے؟ مجہول آواز ہے. اب معروف آواز کیا ہے؟ معروف آواز میں پڑھنا ہے ہم نے. عربی زبان جو ہے اس میں معروف پڑھا جاتا ہے، مجہول نہیں پڑھا جاتا. با زیر بی یعنی آدھی یا کی آواز. معروف آواز کیا ہے؟ زیر کی آدھی یا، بی تی سی. اس طرح پیش کی معروف آواز آدھے واؤ کی آواز ہے، بو تو سو، اس طریقے سے جو ہے نا. اور یعنی یہ دو چیزیں آ گئیں، ایک معروف اور ایک مجہول. تو ہم نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. ان تین باتوں کا جو ہے نا آپ نے ہمیشہ احتیاط کرنی ہے جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اب آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ دال کو کھینچتے ہیں الحمدللہ تو یہ کیا ہو گیا؟ غلط ہے نا. یعنی دال کو آپ نے کھینچا تو ایک حرف کا اضافہ کر لیا. تو ان تینوں باتوں کا خیال کرنا ہے. اگر بیچ میں آپ جھٹکا دیتے ہیں کسی حرف کو پھر بھی غلط ہے، کھینچتے ہیں پھر بھی غلط ہے، مجہول پڑھتے ہیں تو پھر بھی غلط ہے. تو حکم ہے کہ قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. ایک تو لہجہ بھی جو ہے نا آپ نے عربی لہجہ جو ہے نا اختیار کرنا ہے، عجمی لہجہ جو ہے نا اس میں نہیں پڑھنا. تو یہ حرکات کے متعلق یہ بات ہو گئی. عربی میں اس کو فتحہ کسرہ ضمہ کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں ہم اس کو جو ہے زبر زیر پیش کہتے ہیں. اور ان کا نام جو ہے نا حرکات ہے. حرکت تینوں کو حرکات کہتے ہیں اور ایک کو حرکت کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ساکن حرف ہے، سکون جو ہے جس کے اوپر اس کو ساکن کہتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ شد کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. تو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام.